آئے روز خبروں میں دیکھتے ہیں کبھی امریکہ ایران کو دھمکیاں لگا رہا ہے، کبھی ایران امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، کبھی بھی ان دونوں ریجن سے امن کی خبر نہیں ہے، ہمیشہ مزاحمت کی خبر آتی ہے۔ آخر ان دونوں ممالک کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان دونوں ممالک میں کوئی بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ یہ جو ٹاپک تھا یہ بہت ہی وائڈ ٹاپک تھا، اور جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں پاگل ہو گیا تھا، لیکن رکے میں آپ کو پاگل بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس ٹاپک کو سمرائز بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو بات کی انٹینسٹی پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ حالیہ دنوں میں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ آن دی ٹیبل بیٹھنے لگے ہیں، اپنے جوہری پروگرام پہ مذاکرات کرنے لگے ہیں، اور اگر یہ مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں، یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا جنگ ہونے جا رہی ہے؟ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو کون جیتے گا؟ چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں خاور بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹاک شو۔ لڑائی شروع ہوتی ہے 1953 میں، جب پہلی بار امریکہ کے خلاف ایران نے مزاحمت کی۔ ہوا کچھ یوں کہ شاہ محمد مصدق کی حکومت کا تختہ امریکہ نے الٹ دیا۔ کچھ یوں ہوا کہ شاہ محمد مصدق نے پہلی بار ایران کی جو آئل کی کمپنیاں ہیں انہیں نیشنلائز کرنے کی کوشش کی، مطلب کہ ایران کی آئل کمپنیز کو ایران کی تحویل میں لانے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایران کی جو آئل کی کمپنیز ہیں وہ برطانوی راج کے انڈر کنٹرول آتی تھیں۔ یہ بات امریکہ اور برطانیہ کو بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی۔ پھر کیا تھا؟ رجیم چینج آپریشن۔ امریکہ اور برطانیہ نے CIA کی مدد سے رضا شاہ پہلوی کو حکومت میں لانے کی دوبارہ کوشش کی۔ رضا شاہ پہلوی انہی کا بندہ تھا، انہی کا منظور نظر تھا، کیونکہ رضا شاہ پہلوی مغربی طاقتوں کا بہت زیادہ انفلوئنس رکھتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب ایران نے امریکہ کی مداخلت کو فیل کیا اور ایران کے اندر امریکہ کے خلاف ایک نفرت سا ماحول بن گیا۔ پھر رضا شاہ پہلوی کی حکومت آ گئی، وہ ایک آمرانہ حکومت تھی۔ ایران کے اندر اندرونی طور پہ اس کے خلاف کافی نفرت تھی، کافی جو بغاوت تھی وہ پنپ رہی تھی۔ ہونا کیا تھا؟ ایک دوسرا انقلاب ہے 1979 کا مذہبی انقلاب، جو کہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کے انڈر ان کی لیڈرشپ میں آیا تھا۔ اس انقلاب نے بنیادی طور پہ ایران کی تاریخ بدل کے رکھ دی، اور ایران میں پہلی دفعہ مذہبی یعنی کہ جمہوری اسلامی حکومت ریاست قائم ہوئی۔ اس انقلاب کے بعد ایران نے پہلی دفعہ کھلم کھلا امریکہ کی دشمنی اور امریکہ سے نفرت کا اعلان کیا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی کا جو انقلاب تھا یہ پہلی دفعہ ایران میں مغربی سوچ و فکر کو ختم کرنے میں مثبت ثابت ہوا۔ اور پھر کیا تھا؟ پھر ایک تو میں والا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ امریکہ ہر اس جنگ کی مخالفت کرتا ہے جسے ایران سپورٹ کرتا ہے، اور دوسری جانب ایران ہر اس ملیٹنٹ گروپ کو سپورٹ کرتا ہے جو امریکی انٹرسٹ کے خلاف کام کرتا ہے۔ 1980 میں بھی ایران عراق وار میں امریکہ نے خوب عراق کا ساتھ دیا اور خوب جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا۔ دوسری جانب ایران نے بھی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھایا، اسرائیل میں حماس کے ساتھ اپنے روابط کو بڑھایا، اور ہر اس ملیٹنٹ گروپ کو بھرپور سپورٹ کیا اور بھرپور بیک اپ دیا جو امریکی انٹرسٹ کے خلاف تھا۔ اور پھر امریکہ ایک کے بعد ایک ایران پہ پابندیاں لگاتا گیا تاکہ ایران کی معیشت، ایران کا بینکنگ نظام، ایران کے اندر اندرونی مسائل پیدا ہوں، اور خاص طور پر یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام جو ہے اس میں بالکل ناکام ہو جائے اور ایٹمی ہتھیار نہ بنا سکے۔ لیکن ایران بھی ٹھہرا سپر پاور، ایران کسی سے کم تھوڑی ہے۔ ایران نے اپنی پالیسیز ایسی بنائی کہ اسے امریکی پابندیوں کا کوئی خاص نقصان ہو ہی نہ۔ ایران نے دوسرے سپر پاور کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط کیا، جیسے کہ چین، روس اور دوسرے سپر پاورز۔ اس پالیسی نے ایران کو مضبوط کیا، مستحکم کیا۔ اب جو ریسنٹ پھڈا ہے وہ ریسنٹ مسئلہ یہ ہے ایران کا جوہری پروگرام۔ ایران دھڑا دھڑ ایٹمی یعنی کہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ خدشہ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کی دعوت دی ہے، ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی لگا دی ہیں کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو بم کے لیے تیار رہنا، جنگ کے لیے تیار رہنا۔ اب ہونا کیا ہے؟ جنگ ہونی ہے، لیکن پہلے اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نیوکلیئر کا فنڈا کیا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم خبریں سن رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کو ٹیبل پہ آنے کی دعوت دی ہے، یعنی کہ جوہری پروگرام پر مذاکرات کرنے کی دعوت دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی شرائط منوائیں گے، ایران پہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ جوہری معاہدے پہ سائن کریں،
اور اگر ایران ڈونلڈ ٹرمپ کی شرائط کو مان لیتے ہیں تو ان کی خود مختاری کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ جو ایران نے اتنے عرصے سے محنت کی ہے، ایران نے اپنی خود مختاری کے اوپر سوال نہیں آنے دیا، اس پر سوال اٹھنے لگ جائیں گے کہ ایران بھی امریکی انفلوئنس کے انڈر آ گیا۔ ویسے ایران کا جو یہ جوہری پروگرام ہے یہ سٹارٹ تو 1950 میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کو مقبولیت سن 2000 میں ملی اور یہ دنیا کی نظروں میں آنے لگ گیا۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جوہری پروگرام صرف ہماری قومی سلامتی کے لیے ہے، مثال کے طور پہ بجلی کی پیداوار وغیرہ، انرجی کرائسس کو اوورکم کرنے کے لیے۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اس خدشے میں ہیں کہ ایران کہیں ایٹم بم نہ بنا لے اور اپنی یورینیم کی پیداوار سے مسلسل نیوکلیئر ہتھیار بناتا چلا جا رہا ہے۔ یورینیم ایک ایسا مادہ ہے جو نیوکلیئر ویپنز کو بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے اس جوہری تنازع پر ایران نے 2015 میں صدر براک اوباما کی صدارت میں روس، چائنا، جرمنی، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا جسے کمپریہنسو جوائنٹ ایکشن پلان کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت ایران پر پابندیاں عائد تھی کہ وہ اپنی یورینیم کی پیداوار کو کم کرے، ایٹمی ہتھیار بالکل نہ بنائے، اور اس معاہدے کے بدلے ایران کو کیا ملنا تھا؟ ایران کو کافی ساری یو ایس سینکشن سے نجات ملنی تھی اور کافی ساری پابندیوں سے نجات ملنی تھی عالمی سطح پر، جسے ایران کی تجارت کو سپورٹ ملنی تھی، ایران کی معیشت بہتر ہونی تھی۔ تو ایران نے یہ معاہدہ سائن کر لیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ کا کس کو پتا ہے؟ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ہی یہ معاہدہ توڑ دیا اور امریکہ کو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اس معاہدے سے باہر نکال لیا، مطلب کہ امریکہ اس معاہدے سے آؤٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر سینکشنز لگانا شروع کی، پابندیاں لگانا شروع کی۔ ایران کو موقع غنیمت ملا، ایران نے آہستہ 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 معاہدے کی شرائط کو ماننا چھوڑ دیا اور معاہدے سے خود بخود نکلتا چلا گیا، اپنی یورینیم کی تعداد یعنی کہ پیداوار کو بڑھا دیا اور ایٹمی ہتھیار بنانا شروع کر دیے۔ اب دوبارہ سے ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری تنازع پہ عمان میں ایک تھرڈ کنٹری میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ڈیل ہے، جبکہ ایران کہہ رہا ہے کہ یہ انڈائریکٹ ڈیل ہے، عمان کے تھرو ہم ڈیل کر رہے ہیں، بلکہ ڈیل ہونی بھی ہے کہ نہیں یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ ہفتے کے روز دونوں ملکوں کے آفیشلز آپس میں بیٹھیں گے اور جوہری تنازع پہ بات چیت کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے ایک اہم اعلان کر دیا ہے کہ اگر یہ بہت بڑی میٹنگ ہے اور ڈائریکٹ ڈیل ہے ایران کے ساتھ، اگر ایران ہماری بات نہیں مانتا تو ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ سنگین نتائج کیا ہوں گے؟ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہاں سے اپنے B-2 طیارے میں ایران کے اوپر حملہ کریں گے یا افغانستان کے تھرو ایران کے اوپر حملہ کریں گے؟ کیسے حملہ کریں گے؟ جنگ کیسے ہونی ہے اور اس جنگ کا نقصان کیسے ہونا ہے؟ یہ باقی کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، ویڈیو کو بالکل نہ سکپ کیجیے گا۔ ایران کا بارہا یہ کہنا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانا ہمارے اپنے ملک کی سلامتی ہے۔ اب ایران بارہا یہ بھی کہہ چکا ہے کہ ایران کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ اپنے ایٹمی اور جوہری معاہدے پر کمپرومائز نہیں کرے گا، اپنے ایٹمی پروگرام پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اور دوسری جانب ایران کو امریکہ کی مداخلت بالکل بھی پسند نہیں آ رہی۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود مختار کرے اور امریکہ کو اپنے قومی سلامتی، اپنے معاشی پلانز اور اپنے بین الاقوامی جو تجارت ہے اس میں مداخلت کی بالکل بھی اجازت نہیں دے رہا۔ دوسری جانب امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت بالکل بھی نہیں دے رہا۔ وہ اس لیے کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا، اگر ایران نیوکلیئر ویپنز کے ساتھ مالا مال ہو گیا تو ایران مشرقی وسطی یعنی کہ مڈل ایسٹ میں ایک طاقت کا سرچشمہ بن جائے گا اور اپنی منمانیاں کرنے لگے گا۔ دوسری جانب علاقائی اثر و رسوخ بھی شامل ہے۔ امریکہ ایسی جنگوں میں، بعض جنگوں میں ایران کے مخالفین کو سپورٹ کرتا ہے، جیسے کہ اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب ایران ملیٹنٹ گروپس جیسے کہ لبنان میں حزب اللہ، حماس اور شام، عراق اور یمن میں کچھ گروپس کو ایران سپورٹ کرتا ہے جو امریکی انٹرسٹ کے خلاف کام کرتی ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ڈرتے ہیں کہ کہیں ایران ایٹم بم نہ بنا لے۔ ایک دوسری بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، وہ اسرائیل میں ابھی تو ہیں۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا جوہری پروگرام بالکل بند کر دے
اور اس حوالے سے اسرائیل کئی دفعہ ایران کو جنگ کی دھمکیاں بھی دے چکا ہے۔ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو یعنی کہ نیوکلیئر ویپنز کو اپنا ڈائریکٹ مخالف سمجھتا ہے، اپنی ڈائریکٹ تھریٹ سمجھتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو وہ کل ہی ہم پہ پھوڑ دے گا۔ اسی لیے اسرائیل امریکہ کے پاس جاتا ہے اور امریکہ کو جا کے یہ منت سماجت کرتا ہے کہ بھائی ایران کو روکو، اس سے جوہری پروگرام کے اوپر کوئی معاہدہ سائن کرو۔ اب یہ وہ ساری رام کتھا تھی جو آپ کو سنانا مقصود تھی تاکہ آپ کو خطے کی انٹینسٹی کا سمجھ میں آ سکے اور سارا معاملہ آپ کو بغور سمجھ آ سکے۔ خبریں کچھ پریشان کن بھی ہیں، کچھ نتائج اچھے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ دونوں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے جا رہے ہیں عمان میں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو خطے کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اگر دونوں سپر پاورز جنگ کی حالت میں آ گئیں تو یہ خطے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، دوسری جانب دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں اور تیسری جانب وہ جنگ کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کی خبر یہ ہے کہ امریکہ نے افغانستان میں اپنی وہ پرانی ایئر بیس یعنی کہ بگرام ایئر بیس جو کہ افغانستان امریکہ جنگ میں امریکہ کے انڈر تھی وہ واپس حاصل کر لی ہے۔ یہ خبر کافی نیوز ایجنسیز نے پبلش کر دی ہے، لیکن تاحال امریکی آفیشلز یا افغانستان آفیشلز کی طرف سے اس پر کوئی بھی بیان یا کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ فیکٹ چیک کے مطابق یہ خبر ابھی قبل از وقت ہے اور ابھی اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن اگر یہ خبر درست ہے تو امریکہ ایران کے بالکل سر پر آ کر بیٹھ گیا ہے۔ بگرام ایئر بیس یعنی کہ وہ ایئر بیس جہاں سے امریکہ ایران پر بآسانی حملہ کر سکتا ہے، اپنے CIA آفیشلز کو بھی بگرام ایئر بیس میں بلا لیا ہے اور ٹینکس بھی وہاں آ چکے ہیں، امریکی فوجی بھی وہاں آ چکے ہیں اب تک کی خبروں کے مطابق۔ لیکن اس بات کی ابھی تصدیق دونوں ملکوں کے آفیشلز نے نہیں کی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ یہ خبر درست ہے تو یہ ایران کے ساتھ سراسر زیادتی ہے اور ایران کے ساتھ غداری ہے افغانستان کی جانب سے، کیونکہ ایسے دور میں افغانستان اپنی ایک اہمیت کی حامل جو کہ 2021 میں طالبان کی حکومت نے امریکہ سے حاصل کی تھی وہ امریکہ کو واپس دے رہا ہے، تو یہ ایک ایسا دور ہے جب کہ ایران کو اپنے اتحادی ممالک کی ضرورت ہے۔ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو ٹرمپ خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ حملہ لازمی کریں گے اور جنگ کی تیاریاں بھی وہ کر چکے ہیں تقریباً، اور جنگ لازمی بات ہے کہ ہوگی۔ جب دو سپر پاورز آپس میں جنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا کے لیے لرزہ خیز ہوتا ہے، اور خاص طور پہ دنیا کا سب سے پہلے نمبر کا سپر پاور امریکہ اس جنگ میں آ جائے تو بات کچھ اور ہوتی ہے، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ ریجن کا سب سے اہمیت رکھنے والا ملک ایران اگر آ جائے تو یہ چھوٹے ممالک ایون کے چھوٹے جزیروں کو بھی ہلکی پھلکی جھڑپ سے بھی متاثر کرتی ہے۔ جنگ کے دوران انفلیشن بڑھتی ہے، لوگ مرتے ہیں، اکانومی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ گو کہ جنگ دو سپر پاورز کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن کمر پاکستان جیسے ملک کی ٹوٹ جاتی ہے۔ پاکستان اس سے ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے گا، پاکستان اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا، کیونکہ ہماری امپورٹ ایکسپورٹ تباہ ہو جائے گی، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہوگی، مہنگائی بڑھے گی، پیٹرولیم مصنوعات میں ایک عجیب سی ہائیک دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ پاکستان کا دونوں ممالک کے ساتھ ٹریڈ کا ایک اچھا تعلق ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ٹریڈ کرتا ہے، تو اکانومی پہ اس کا افیکٹ تو لازمی بات ہے پڑے گا۔ پھر پاکستان کے اپنے انٹرنل سیکیورٹی کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ پاکستان ریفیوجیز کا کیا کرے گا؟ افغانستان سے ریفیوجیز آئیں گے، ایران سے ریفیوجیز آئیں گے، ان کی سیکیورٹی کو پاکستان کیسے ٹیکل کرے گا؟ کل ملا کے بات یہ ہے کہ بہت سارے مسائل، مہنگائی، اکانومی کا بیڑا غرق ہونا، ریفیوجیز کے مسائل، سیکیورٹی کے مسائل، سیکیورٹی تھریٹس، بہت سارے مسائل پاکستان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہو گئی۔ پھر پاکستان چونکہ امریکن انفلوئنس زیادہ رکھتا ہے، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات زیادہ ہیں، اور ایران کے ساتھ پاکستان کا بھائی چارہ ہے مسلم ممالک کے ہونے کی وجہ سے، اور ایران کے ساتھ کچھ سینٹیمنٹس بھی ہیں، ہسٹوریکل بھی، بارڈر بھی لگتا ہے، تو پاکستان ڈپلومیٹک پریشر بھی فیل کرے گا۔ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا اس نے امریکہ کی جانب اپنا جھکاؤ رکھنا ہے یا ایران کی جانب رکھنا ہے۔ نیوٹرل
ہونے کا پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ تو دعا کریں کہ یہ جنگ نہ ہو۔ اگر یہ جنگ ہو گئی تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور امریکہ اور ایران جو ہیں آپس میں مزاحمت کی بجائے مفاہمت سے کام لیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔